اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم کے طلبہ و طالبات کو اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ امید کے ساتھ کہ آپ اچھی صحت کے ساتھ ہوں گے۔ آج اردو آن لائن کلاس میں ہمارا 23واں لیکچر ہے۔ سے پہلے لیکچر میں ہم نے مولانا الطاف حسین حالی کا سبق مرزا غالب کی عادات و خصائل پڑھنا شروع کیا تھا۔ اس سبق میں آپ کو مرزا غالب جو کہ اردو ادب کے ایک بہت بڑے شاعر، ان کی عادات کے بارے میں بتایا گیا، ان کی خصوصیات، ان کی جو کردار کا حصہ تھی وہ خصوصیات آپ کو بتائی گئی ان کے بارے میں کہ کس طرح مرزا غالب جو ہے وہ بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے اور لوگوں سے بہت اچھے طریقے سے پیش آتے تھے۔ ان کی جو ہے خوش اخلاقی کی وجہ سے بہت سارے دوست تھے، اور آپ جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ کس طرح آپ نے اس میں چیپٹر میں پڑھا، اس سے پہلے لیکچر میں آپ نے سنا کہ کس طرح غالب جو ہے وہ اپنے دوستوں کا خیال رکھتے تھے، اور جو شخص ایک دفعہ غالب سے مل لیتا تو آپ کے اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا، وہ آپ کو آپ جو ہے دوبارہ اس کو خواہش ہوتی تھی کہ وہ دوبارہ غالب سے ضرور ملے۔ اسی طرح پھر آپ نے ایک دو ان کے قصے بھی سنے کہ کس طرح وہ اپنے دوستوں کی مدد کرتے تھے، اور کس طرح اتنی خوبصورتی سے وہ ان کی مدد کرتے تھے کہ وہ ان کے دوست جو ہے ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، اور آپ اپنی طرف سے ان کی مدد بھی کر دیتے تھے۔ پھر آپ نے یہ بھی پڑھا کہ کوئی بھی سائل جو ہے، کوئی بھی سوال کرنے والا آپ کے در سے خالی نہیں جاتا تھا، بلکہ غالب جو ہے ان کی بہت مدد کرتے تھے۔ خود اگر سے تنگ دست رہتے تھے، خود پیسے نہیں ہوتے تھے، لیکن پھر بھی دوسروں کا خیال رکھتے تھے اور غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ آج ہم پیج نمبر 9 پہ آج ہم جو ہے اسی سبق کو جاری رکھیں گے۔ ایک صحبت میں پڑھائی شروع کرتے ہیں جی۔ ایک صحبت میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ میر تقی میر اردو ادب کے بہت بڑے شاعر ہیں، ان کی تعریف کر رہے تھے مرزا غالب۔ شیخ ابراہیم ذوق بھی موجود تھے، یہ بھی بہت بڑے شاعر ہیں اردو ادب کے۔ انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی، یعنی شیخ ابراہیم کا یہ خیال تھا کہ مرزا سودا جو ہے، جو کہ شاعر ہیں، وہ میر تقی میر سے اچھے شاعر ہیں۔ یہ تمام شاعروں کے نام ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس زمانے میں پڑھنے کے لکھنے لکھانے کا رواج بہت زیادہ تھا، اور یہ شاعر حضرات جو ہے وہ آپس میں بیٹھ کر اسی طرح کی گپ شپ لگایا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مرزا غالب جو ہے وہ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے، لیکن جو شیخ ابراہیم ذوق ہے ان کا یہ خیال تھا کہ میر سے اچھا شاعر جو ہے وہ سودا ہے۔ مرزا نے کہا، میں تو تم کو میری سمجھتا تھا، مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی میں تو تمہیں سمجھتا تھا کہ تم میر کو ماننے والے ہو، لیکن تم تو سودائی ہو۔ سودائی ہمارے ہاں جو ہے اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی دنیا میں گم ہوتا ہے، جس کو ہم نہیں، ذہنی توازن جس کا ٹھیک نہیں ہوتا، یعنی جو تھوڑا سا نارمل ہوتے ہیں تو ان کو سودائی کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا اس کو مذاق مذاق میں یہ کہ میں تو تمہیں، حالانکہ بات وہی تھی کہ میں تو تم سے تھا کہ تم میر کو پسند کرتے ہو، لیکن تم سودا کو پسند کرتے ہو۔ لیکن چونکہ غالب کی طبیعت میں ظرافت زیادہ تھی، ہر چیز ہنسی مذاق میں بیان کرتے تھے، تو یہاں پہ تھوڑا سا الفاظ کو چینج کر دیا اور اس کو کہا کہ میں تو تمہیں میری سمجھتا تھا، لیکن تم تو سودائی ہو۔ باوجود یہ کہ مرزا کی آمدنی اور مقدور بہت کم تھا، یعنی ان کے پاس پیسے بھی کم تھے، ان کی طاقت اتنی نہیں تھی کہ زیادہ سے زیادہ پیسے کماتے،
لیکن مگر خودداری اور حفظ وضع کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ خودداری ان میں بہت تھی، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، کسی کو جو ہے یہ شو نہیں ہونے دیتے تھے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا اپنی غربت کا جو ہے وہ کبھی لوگوں کے سامنے رونا نہیں روتے تھے، کبھی لوگوں کو نہیں بتایا کہ کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی حفظ وضع یعنی اپنی جو ان کی ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ لوگوں کے سامنے جس طریقے سے پیش ہوتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے اس کا بھی خیال رکھتے تھے کہ نہیں ایسا نہ ہو کہ میری ظاہری حالت سے بھی لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ شاید میں غریب ہوں۔ تو اس چیز کا بھی بہت خیال رکھتے تھے، اپنی ظاہری شکل و صورت کا بھی، مطلب لوگوں کو دکھاتے تھے کہ اچھے طریقے سے اچھا پہنتے تھے، کوشش ان کی ہوتی تھی اچھے سے بات کرے، کوشش ان کی ہوتی تھی اچھے سے جو ہے وہ نظر آئے کہ ہاں بھائی یہ تو بڑا اعلیٰ خاندان کا ہے اور بڑا اچھا سے رہ رہے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے اس کو بھی انہوں نے تمام عمر یعنی کوشش کی بھی کسی کو اندازہ نہ ہو کہ ان کی حالت جو ہے وہ خراب ہے یا وہ غریب ہے یا ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، بڑا خیال رکھتے تھے اس چیز کا۔ شہر کے عمراء و عمائد سے برابر کی ملاقات کی، یعنی اگرچہ خود اپنی حالت اتنی اچھی نہیں تھی لیکن شہر کے امیر لوگوں سے ان کے تعلقات تھے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، انہی کی طریقے طور طریقے جو ہے وہ کوشش کرتے تھے کہ انہی کے لیول پہ آ کر ان سے بات کرے یا انہی کی طرح ان کے سامنے، ایسا نہ ہو کہ یعنی وہ جو ہے ان امیر لوگوں کے سامنے کمتر لگے، بلکہ وہ ایک رکھتے تھے، اپنی ایک خیال رکھتے تھے، پوزیشن ان کی جو ہے وہ تھی اور انہوں نے وہ مطلب رکھی ہوئی تھی۔ تو اگرچہ امیروں سے برابر ملتے تھے لیکن یعنی یہ نہیں تھا کہ میں تو غریب ہوں تو میں امیر سے نہیں مل رہا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ وہ ان سے ان کی برابری پر آ کر ملاقات کرتے تھے۔ کبھی بازار میں بغیر پالکی یا ہوادار کے نہ نکلتے تھے۔ اچھا جی، پالکی سواری کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہوادار کی چھتری کے بغیر، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کہیں جا رہے ہیں دور جا رہے ہیں تو پیدل ہی چل پڑے کہ چلے جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بلکہ ہمیشہ جو ہے ان کو پالکی میں ہی سواری اپنے لیے منگواتے تھے اور اس میں چلے جاتے تھے، لوگوں کی طرف اگر جانا ہوتا تھا یا چھتری جو ہے وہ ساتھ ہوتی تھی تو اپنا ایک خاص خیال رکھتے تھے۔ عمائد شہر سے جو لوگ ان کے مکان پر آتے تھے یہ بھی ان کے مکان پر ضرور جاتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی جو ان کے امیر شہر کے جو لوگ تھے، جو بڑے لوگ تھے، وہ اگر آپ کے گھر آتے تھے تو آپ بھی ان کے گھر چلے جاتے تھے۔ ایک روز کسی سے مل کر نواب مصطفیٰ خان مرحوم کے مکان پر آئے، میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا، میں یعنی شاعر یہ مصنف کہہ رہے ہیں، صاحب حسین حالی کہہ رہے ہیں۔ نواب صاحب نے کہا آپ مکان سے سیدھے یہیں آئے ہیں یا کہیں اور بھی جانا ہوا تھا؟ مرزا نے کہا مجھ کو فلاں صاحب کا ایک آنا دینا تھا، وہاں گیا تھا، وہاں سے یہاں آیا ہوں، یعنی کہ نہیں بھائی میں تو یہ کام بھی مطلب ادھار دے کر اس کو واپس کر کے اب یہاں پر آ رہا ہوں۔ ایک دن دیوان فضل اللہ مرحوم چورٹ میں سوار مرزا صاحب کے مکان کے پاس سے بغیر ملے نکل گئے، یعنی یہ شخص جو ہے جو ان کا دوست تھا فضل اللہ مرحوم چورٹ سواری کو کہتے ہیں، وہ جو ہے سواری میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ اپنی سواری میں بیٹھ کر وہ مرزا کے مکان کے آگے سے ایسے ہی گزر گئے، وہ مرزا سے ملنے نہیں آئے، کیونکہ اس زمانے میں دوستی اتنی اچھی ہوتی تھی کہ اگر کوئی دوست تو ہے اس کے گھر کے سامنے سے گزرے اور اس سے نہ ملا جائے تو یہ برا تصور کیا جاتا تھا، اور لوگ جو ہے اس بات کو باقاعدہ مائنڈ کرتے تھے، خفا ہو جاتے تھے کہ تم جو ہے میرے گھر کے سامنے سے گزرے یا ہمارے محلے میں آئے اور مجھ سے نہیں ملے، تو وہ جو ہے باقاعدہ اس پہ ناراضگی اظہار جو ہے وہ کیا جاتا تھا۔ اب تو خیر یہ نہیں ہوتا، ہم لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ چلے جی کوئی نہیں ملا تو اچھی بات ہے، نہیں آیا ہمارے گھر تو اچھی بات ہے، محبت ختم ہو رہی ہے جی، آہستہ آہستہ پیار ختم ہو رہا ہے، لیکن اس زمانے میں تو چونکہ لوگ ایک دوسرے کے دلوں میں رہتے تھے، ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ وہ کوشش ان کی ہوتی تھی کہ ہم رابطے میں رہے، جو کہ بہت خوبصورت بات تھی، لیکن یہ چیز اب بہت کم ہو گئی ہے، بلکہ اب تو شاید ختم ہی ہو گئی ہے۔ اچھا جی، تو کیا ہوا کہ وہ صاحب جو ہے وہ مرزا صاحب کے گھر کے سامنے سے گزرے اور مرزا صاحب سے نہیں ملے، مرزا کو معلوم ہوا تو انہوں نے ایک رقہ دیوان جی کو لکھا، اسی وقت خط لکھنے بیٹھ گئے دیوان جی کو، مضمون یہ کہ آج مجھ کو اس مضمون یعنی کیا لکھا انہوں نے
یہ آج مجھ کو اس قدر ندامت ہوئی کہ شرم کے مارے زمین میں گڑا جاتا ہوں. اس سے زیادہ اور کیا نالائقی ہو سکتی ہے کہ آپ کبھی نہ کبھی تو اس طرف سے گزرے اور میں سلام کو حاضر نہ ہوں. ٹھیک ہے، یعنی اتنی خوبصورتی سے انہوں نے ان کو کہا کہ کیا کہا کہ مجھے آج شرمندگی ہوئی ہے اس بات پر، اور میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں کہ آپ کبھی نہ کبھی میری طرف سے گزرے ہوں گے اور مجھ سے ملنے نہیں، میں آپ سے ملنے نہیں آیا. یعنی بڑی خوبصورتی سے گلا بھی دیا اور ان کو جو ہے فیل بھی نہیں ہونی دیا، اور ان کو یعنی یہ باور کروایا کہ نہیں جی اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی تو ساری میری ہے، اور میں جو ہے بہت بے خبر آدمی ہوں کہ آپ کبھی اس محلے میں آئے ہوں گے اور میں جو ہے آپ سے نہیں مل سکا. یہ مرزا کی بات کرنے کا بڑا خوبصورت انداز کہ اپنے دوستوں کو شرمندہ بھی نہیں کرنا اور اپنی بات جو ہے وہ بھی ان تک پہنچا دینا. ٹھیک ہے، ہم لوگ آج کل کیا کرتے ہیں، تم نے یہ کیا، ہر کام کا الزام دوسروں کے سر ڈال دیتے ہیں. تم نے ایسا کیا تھا، اگر تم نے یہ کیا ہوتا تو میں نے بھی کر لیا ہوتا، ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن اس زمانے میں دیکھیں کہ ادب اتنا زیادہ تھا، اتنا لحاظ، اتنی مروت کہ غلطی بھی ان سے ہوئی کہ وہ غالب سے نہیں ملے، اور پھر غالب جو ہے ان کو افسوس ہوا، لیکن اتنے اعلیٰ ضرب تھے، اتنے خوبصورت طریقے سے وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ نہیں جی آپ کی غلطی نہیں ہے، غلطی تو میری ہے. کبھی نہ کبھی آپ یہاں سے گزرے ہوں گے اور میں اتنا بے خبر ہوں کہ میں آپ سے ملنے بھی نہیں آ سکتا، آپ کو سلام کے لیے بھی حاضر نہیں ہوا. جب یہ دیوان جی کے پاس پہنچا، یعنی یہ رقعہ جو انہوں نے خط لکھا تھا، تو وہ نہایت شرمندہ ہوئے. ظاہری بات ہے وہ بھی سمجھ گئے تھے، زمانے کے لوگ جو ہیں وہ بڑے بادب تھے اور بڑے جو ہے نا کہہ سکتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ اور ادب جاننے والے. تو ان کو بھی پتا چل گیا کہ غالب جو ہے وہ برا مان گئے ہیں اور یہ تو واقعی میں مجھے ان سے ملنا جانا چاہیے تھا. لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ اسی وقت گاڑی پر سوار ہو کر مرزا صاحب سے ملنے آ گئے. ٹھیک ہے جی، وہ بھی اسی وقت آئے ملنے کے لیے. فواکہ میں آم ان کو بہت مرغوب تھا. فواکہ پھلوں میں آم بہت پسند تھا مرزا غالب کو. آموں کی فصل میں ان کے دوست دور دور سے ان کے لیے عمدہ عمدہ آم بھیجتے تھے، کیونکہ ان کے دوستوں کو پتا تھا کہ غالب کو آم بہت پسند ہے. لہٰذا دور دور سے جو ان کے دوست تھے وہ بھی آم بھجوا دیتے تھے، کیونکہ غالب کو مطلب تحفتاً بھیجتے تھے ان کو، اور ان کو جو ہے پسند تھے اس لیے. اور وہ خود اپنے بعض دوستوں سے تقاضا کر کے آم منگواتے تھے. یعنی بعض جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوگ خود بھی بھیج دیتے تھے، اور پھر غالب جو ہے بعض جگہوں پہ لوگ مطلب جو اپنے دوست تھے ان سے باقاعدہ کہتے تھے کہ مجھے اپنے علاقے کے جو ہے آم بھیجو. ایک روز مرحوم بادشاہ ایک روز مرحوم بہادر شاہ آموں کے موسم میں چند مصاحبوں کے ساتھ، جن میں مرزا بھی تھے. مصاحب دوستوں کو کہتے ہیں. کہ ایک دن بادشاہ جو ہے وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ باغ حیات بخش یا مہتاب باغ میں ٹہل رہے تھے. یعنی ان دونوں میں سے کوئی ایک باغ تھا، باغ حیات بخش تھا یا مہتاب باغ تھا، ان دونوں میں سے کوئی ایک باغ تھا جس میں بادشاہ جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ٹہل رہے تھے، گھوم رہے تھے، اور غالب جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ اس وقت موجود تھے، بادشاہ کے ساتھ ہی تھے. آم کے پیڑ رنگ رنگ کے آموں سے لد رہے تھے. یعنی باغ میں جو ہے آموں کا باغ تھا، کیونکہ تو وہاں پہ درختوں پہ آم جو ہے وہ لگے ہوئے تھے اور بڑے خوبصورت لگ رہے تھے. یہاں آم کا یہاں کا آم بادشاہ یا سلاطین یا بیگمات کے سوا کسی کو میسر نہیں آ سکتا تھا. یعنی یہ باغ جو ہے یہ ایک اسپیشل باغ تھا بادشاہوں کے لیے. یہاں کے جو آم ہیں وہ تحفے کے طور پر جاتے تھے، یا جو سلاطین ہوتے تھے یعنی سلطان جو ہوتے تھے علاقوں کے، یا پھر ان کی بیگمات، یعنی بڑے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاہی قسم کا شاہی باغ تھا، چونکہ یعنی بادشاہ کے دربار میں لگا، بادشاہ کے اس میں قلعے تھے یا اس کے علاقے میں تھا.
تو وہاں کا پھل جو ہے وہ عام لوگ نہیں کھا سکتے تھے، یہ صرف جو اس وقت کے بادشاہ تھے ان کے لیے مخصوص تھا، یا بادشاہ اپنے گھر میں استعمال کرتا تھا یا تحفے کے طور پر دوسرے بادشاہوں کو بھیجا کرتا تھا۔ وہ اس آم کے باغ، اس باغ کے جو آم ہیں وہ اسپیشل آم ہوا کرتے تھے۔ مرزا بار بار آموں کی طرف دیکھتے تھے، اب ظاہری بات ہے مرزا کو تو آم پسند تھے، وہ بار بار دیکھ رہے تھے کہ ہائی کتنے خوبصورت آم ہے، ان کا بڑا دل کر رہا تھا، لیکن بادشاہ کو مطلب ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ بھئی مجھے اس میں سے آم دے دو، کیونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ یہ آم بڑے خاص آم ہوتے ہیں اور یہ جو ہے یعنی عوام کے لیے نہیں ہوتے، تو وہ جو ہے وہ بڑی حسرت سے اور بڑی غور سے آموں کو دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا، مرزا اس قدر غور سے کیا دیکھتے ہو؟ تم آموں کو اتنے غور غور سے کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا کوئی خاص بات ہے ان آموں میں یا کوئی چیز تمہیں نظر آ رہی ہے؟ کیا ہے؟ مرزا نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، اس کو دیکھتا ہوں کہ کسی دانے پر میرا اور میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ خوبصورت انداز میں اپنی بات جو ہے وہ بادشاہ کو پہنچا دی کہ کیا پتا مجھے ان میں سے کوئی آم کھانا نصیب ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری قسمت میں اس ان آموں کا کھانا لکھا ہے کہ نہیں۔ بادشاہ مسکرائے اور اسی روز ایک بھنگی عمدہ عمدہ آموں کی مرزا کو بھجوا دی، ایک پیٹی بھر کر جو ہے پھر خوبصورت اچھے آم، اعلیٰ کوالٹی کے آم بادشاہ نے اس میں ڈلوائے اور وہ جو ہے مرزا غالب کو بھجوا دی تھی۔ بڑی خوبصورت طریقے سے یعنی انہوں نے اپنی بات جو ہے وہ بادشاہ کو پہنچا دی۔ تمام ان کی ظرافت کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے نا، کہ کس طرح ظرافت جو ہے وہ ان کے اس میں موجود تھی، لیکن کبھی بھی ظرافت میں ادب کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، بڑی خوبصورت طریقے سے دوسروں تک اپنی بات پہنچا دیتے تھے، ہنستے ہوئے مذاق میں، کہ دوسرے کو برا نہ لگے اور وہ ان کی بات بھی سمجھ جائے۔ مرزا کی نیت آموں سے کبھی سیر نہ ہوتی تھی، نہیں بھرتی تھی، ہمیشہ ان کو جتنے آم مل جاتے تھے وہ خوش ہو کے کھا لیتے تھے۔ اہل شہر تحفتاً بھیجتے تھے، خود بازار سے منگواتے تھے، باہر سے دور دور کا آم بطور سوغات کے آتا تھا، تحفے کے طور پر بھی، مگر حضرت کا جھی نہیں بھرتا تھا، یعنی کبھی بھی آپ نے نہیں کہا کہ نہیں بھائی میرے پاس آم ہے یا مجھے آم نہیں کھانے یا آم جو ہے بس ٹھیک بہت ہو گئے۔ نواب مصطفی خان مرحوم ناقل تھے، یعنی اس بات کو نقل کرتے ہیں یا اس بارے میں بتاتے ہیں کہ ایک صحبت میں مولانا فضل الحق اور دیگر احباب موجود تھے، اور آم کی نسبت ہر ایک شخص اپنی اپنی رائے بیان کر رہا تھا کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، یعنی آم کے بارے میں جو ہے وہ بات ہو رہی تھی کہ آم میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے یا کون سے آم اچھے ہوتے ہیں اور اس کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے، تمام خوبیاں جو ہیں وہ ایک محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے اس کو ڈسکس کر رہے تھے۔ جب سب لوگ اپنی اپنی کہہ چکے تو مولانا فضل الحق نے مرزا صاحب سے کہا کہ تم بھی اپنی رائے بیان کرو۔ مرزا نے کہا، بھائی میرے نزدیک تو آم میں دو باتیں ہونی چاہیے، میٹھا ہو اور بہت ہو۔ سب حاضرین ہنس پڑے، یعنی یہاں پہ بھی بڑے خوبصورتی سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ بہت زیادہ آم ہونے چاہیے اور بہت میٹھے ہونے چاہیے۔ یادگار غالب سے جو ہے یہ مضمون لیا گیا ہے، یعنی ان کی کتاب جو ہے شبلی یہ الطاف حسین حالی کی جس کا نام یادگار غالب ہے، اس میں سے یہ ہمارا مضمون جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ الحمدللہ مشق یہ چیپٹر ہمارا مکمل ہو گیا۔ مشق دیکھ لیتے ہیں، سوالات کے جوابات۔ پہلا سوال ہے، مرزا غالب کیسے اخلاق کے مالک تھے؟ مرزا غالب نہایت وسیع اخلاق کے مالک تھے، وہ ہر شخص جو ان سے ملنے کے لیے جاتا تھا وہ اسے بہت کشادہ پیشانی سے ملتے تھے، جو شخص ایک دفعہ ان سے ملتا اسے ہمیشہ ملنے کا اشتیاق رہتا تھا۔
दूसरा सवाल, दोस्तों को देखकर गालिब की क्या हालत होती थी? दोस्तों को देखकर मिर्जा गालिब बाग बाग हो जाते थे। वो दोस्तों की खुशी में खुश और गम में गमगीन होते थे। फिर अगला सवाल, मिर्जा गालिब को कहाँ कहाँ से खत आते थे? इसमें आप शुरू में ये भी लिख सकते हैं कि मिर्जा गालिब चूंकि अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखते थे और आप वसी अखलाक के मालिक थे, इसलिए आपके दोस्त जो है वो तमाम हिंदुस्तान में थे। मिर्जा गालिब को पूरे हिंदुस्तान से खत आते थे। इनके दोस्त ना सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे हिंदुस्तान में थे, और इसकी वजह ये थी कि आप बहुत खुश अखलाक थे, अच्छे अखलाक से पेश आते थे। अक्सर लोग मिर्जा गालिब को किस तरह के खत भेजते थे? अक्सर लोग मिर्जा गालिब को बेरंग खत भेजते थे, लेकिन इनको नागवार ना गुजरता था। इसके बरक्स अगर कोई शख्स लिफाफे में टिकट रख भेजता तो सख्त शिकायत करते थे। सवाल है जी, साइलों के साथ मिर्जा गालिब का सलूक कैसा था? इसका जवाब, साइलों के साथ मिर्जा गालिब का सलूक बहुत अच्छा था। कोई साइल इनके दरवाजे से खाली हाथ ना जाता था। इनके मकान के आगे अंधे, लंगड़े, लूले और अपाहज मर्द और औरत पड़े रहते थे। मिर्जा गालिब इनकी मदद अपनी हैसियत से बढ़कर करते थे, इसलिए तंगदस्त रहते थे। अगला सवाल, दोस्तों के साथ मिर्जा गालिब का सलूक कैसा था? जवाब इसका है, दोस्तों के साथ मिर्जा गालिब का सलूक बहुत अच्छा था। आप इनसे निहायत शरीफाना तौर पर सलूक करते थे। जंग आज़ादी के बाद आपके कुछ दोस्त तंगदस्त हो गए थे, आप इनकी मदद करते थे। सवाल अगला है, मिर्जा गालिब के मिजाज की खास खूबी क्या थी? इसका जवाब, मिर्जा गालिब के मिजाज की खास खूबी ज़राफ़त थी, इसलिए इन्हें हैवान नातिक के बजाय हैवान ज़रीफ भी कहा जाए तो बजा है। अच्छा जी, फिर मिर्जा गालिब का कौन सा फल पसंद था? मिर्जा गालिब को आम बहुत पसंद था, जिससे इनकी नीयत कभी सैर ना होती थी। आप इसके आगे फिर ये भी, वो जो उन्होंने राय दी थी ना कि आम के मुतालिक गालिब की राय थी कि आम में दो खूबियां होनी चाहिए, एक तो मीठा हो और दूसरा बहुत हो। आप वो भी इसमें लिख लें तो आपका आंसर जो है वो ज्यादा बेहतर हो सकता है। सबक मिर्जा गालिब के अदात खसाइल किस किताब से लिया गया है? इसका जवाब है कि यादगार गालिब से लिया गया है। फिर इसके मुसन्निफ कौन है? इसके मुसन्निफ इल्ताफ हुसैन हाली है। ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर आपने इन अल्फाज को अल्फाज मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करना है। मायनी मैंने आपको सारे बता दिए हैं पढ़ाते हुए, आप उनके मायनी देखकर इनको जुमलों में इस्तेमाल करें। फिर सवाल नंबर 3 आपका है, जुमले मुकम्मल करें। ये आपने अपनी किताब में देखी है कि इनमें कौन कौन सा मुनासिब लफ्ज आता है, ये आपने खुद करना है। सवाल नंबर 4 आपका है कि सबक के मतन को मद्देनजर रखकर दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। पहला है, मिर्जा गालिब के नहायत फसीह थे। इसका है आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इखलाक। दूसरा है, मिर्जा गालिब दोस्तों की किन बातों से कभी तंग दिल ना होते थे? इसका सही ऑप्शन है नंबर 3, फरमाइशों से। अगला एमसीक्यूज, लोग अक्सर मिर्जा गालिब को खत लिखते थे। इसका भी ऑप्शन नंबर 3 है, बेरंग। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही आंसर है। अगला, मिर्जा की तबीयत में दर्जा गायत मौजूद था। इसका भी नंबर 3 ऑप्शन है सही, मुरव्वत और लिहाज। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। एक सोहबत में मिर्जा गालिब किस की तारीफ कर रहे थे?
آپشن نمبر 4 میر تقی میر کی. صحیح آپشن ہے آپشن نمبر 4. کس نے سودا کو میر پر ترجیح دی؟ اس کا صحیح آپشن ہے آپشن نمبر 1 ذوق نے. اس کا آنسر ہے آپشن نمبر 1 ذوق نے. فواکہ میں غالب کو بہت مرغوب تھا. اس کا آنسر ہے آپشن نمبر 3 آم. اچھا جی، اس کے بعد سوال نمبر 5 آپ کا ہے. اعراب کی لگا کر تلفظ واضح کریں. زیر زبر پیش لگانا ہے اخلاق. ٹھیک ہے، اسی طرح مروت آپ نے زیر زبر پیش لگانے ہیں. پھر کالم ملانے ہیں جی. کالم الف کو بے سے ملانا ہے. اخلاق وسیع، خوشی غم، مذہب ملت، مروت لحاظ، بیرنگ خط ٹکٹ، حیوان ناطق حیوان زرع. پھر آپ نے مذکر مؤنث الگ کرنے ہیں ان الفاظ میں، یا پہلے بھی کر چکے ہو. چھوٹے چھوٹے جملے بنائیں اور بتائیں کہ یہ لفظ جو ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. یہ کام آپ نے کرنا ہے. پھر اگلا سوال ہے مختلف انداز بیان میں امتیاز کرنا. جملے جو ہیں آپ کو دیے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھنا ہے. کچھ مطلب ہم جو ہیں مختلف جملے مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں. جیسے پاکستان کو 2000 میگا واٹ بجلی کی کمی کا سامنا ہے، یہ ایک الگ بات ہے. پھر چٹھی نمبر 215 ای کے تحت علی کی خدمات محکمہ تعلیم کے سپرد کی جاتی ہے. قرار دیا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں تعمیرات پاکستان کے فلاں دفعہ فلاں کے تحت فلاں جرم کا مرتکب ہوا ہے. کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر اس کا دماغ اور سافٹ ویئر اس کا ذہن ہے. اگر تیرا قول صادق ہے تو شاید فائق ہے، ورنہ تھوک دینے کے لائق ہے. آپ نے غور کیا کہ 500 جملے اردو زبان میں ہونے کے باوجود اپنے لہجے، تیور، اسلوب اور لفظوں کے انتخاب کے اعتبار سے مختلف ہے. اگرچہ اردو میں لکھے ہوئے ہیں لیکن الگ الگ ایک ایفیکٹ دے رہے ہیں. اختلاف کا سبب ایک طرف وہ بات یا مفہوم ہے جسے اظہار میں لانا مقصود ہے، دوسری طرف وہ حقیقی یا فرضی سامعین ہیں جن تک بات پہنچانا مقصود ہے. گویا مافی الضمیر اور مخاطبین کو لحاظ میں رکھ کر مخصوص پیرائے کا اظہار انتخاب کیا جاتا ہے. پہلا جملہ کسی اخبار کی خبر ہے، اس لیے اسے صحافتی قرار دیا جا سکتا ہے. صحافتی پیرائے بیان سادہ ہوتا ہے کہ اخبار کے قائرین میں ہر طرح کے اور ہر ذہنی سطح کے لوگ ہوتے ہیں. دوسرا جملہ دفتری زبان کا ہے. دفتری زبان کی مخصوص اصطلاحات ہوتی ہیں جنہیں دفتر سے متعلق لوگ سمجھتے ہیں. تیسرا جملہ قانونی اور عدالتی زبان کا ہے. قانون اور عدالت کی مخصوص زبان ہوتی ہے، مخصوص لفظیات اور اصطلاحات ہوتی ہیں جن کی مفاہیم اور مطالب طے شدہ ہوتے ہیں اور ابہام سے یکسر پاک ہوتے ہیں، شک سے. چوتھا جملہ تکنیکی زبان کا ہے. ہر شعبہ علم کی خاص زبان ہوتی ہے. طب، انجینئرنگ، کامرس، طبیعیات، حیاتیات، فلکیات، ان سب کی جدا جدا زبان ہے اور ہر ایک کی ایک الگ الگ اصطلاحات ہے جنہیں متعلقہ شعبہ علم کے اساتذہ، طلبہ اور دیگر متعلقین ہی سمجھتے ہیں. غور کریں تو آخری جملہ دیگر تمام جملوں سے مختلف ہے. دیگر جملوں کے مفہوم میں قطعیت اور کامل وضاحت ہے، مگر آخری جملے میں ہلکا سا ابہام ہے. ابہام شک کہتے ہیں. ایک اور فرق یہ کہ باقی جملوں میں قسم کا سپاٹ پن ہے، لیکن آخری جملے میں ایک طرح کا حسن یا خوبصورتی موجود ہے. پہلے چاروں جملوں میں براہ راست بات بیان کی گئی ہے، مگر آخری جملے میں اظہار بالواسطہ ہے. جملے میں ابہام اور حسن بالواسطہ اظہار سے ہی پیدا ہوتا ہے. لہذا ادبی پیرائے بیان میں ابہام اور حسن ہوتا ہے، اس لیے کہ ادبی اظہار میں خیال اور جذبہ دونوں ہوتے ہیں، مگر صحافتی، دفتری، قانونی اور تکنیکی زبان میں صرف خیالات اور معلومات ہوتی ہیں. خیال میں قطعیت اور جبکہ جذبے میں ایک قسم کی دھند اور ابہام ہوتا ہے.
یعنی ہر شعبے کی اپنی مخصوص زبان ہوتی ہے اور اسی کے مطابق وہ الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں. لیکن جب ہم اردو ادب پڑھتے ہیں، جب ہم اردو ادب کے جملے پڑھتے ہیں تو ان میں ایک طرح کی خوبصورتی پائی جاتی ہے، ان کو پڑھ کر مزہ آتا ہے. وہ چونکہ جذبات کا اظہار ہوتا ہے اس میں، تو وہ جملہ جو ہے ادبی جملہ جو ہے وہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. اس کے برعکس جو آپ کا جو دوسرے تکنیکی جملے ہوتے ہیں یا دوسرے صحافتی جملے یا قانونی جملے، یہ قسم کے ہم کہتے ہیں نا، جیسے یہ تو بالکل ہی سپاٹ قسم کے خشک جملے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم جو ہے ہر ایک اس کے لیے اپنی زبان استعمال کرتے ہیں، اپنا انداز اختیار کرتے ہیں، اگرچہ اردو میں ہی ہوتے ہیں لیکن ان کو بیان کرنے کا انداز جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. چلیے جی، الحمدللہ مشق بھی ہماری مکمل ہو گئی. یہ لیکچر آج کا مکمل ہوا. کام آپ لوگوں نے اپنی کاپیوں میں کر لینا ہے. کوشش کریں 1-2 پیرا کی تشریح بھی کر لیا کریں، اور سوالات کے جوابات آپ نے کاپیوں میں لکھ لینے ہیں، جملے کرنے ہیں، مذکر مؤنث واضح کرنا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.